من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرضوضة ظلؤها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده صلوات بھیجیے محمد بزرگان محترم عزیزان گرامی، یہ اس سلسلہ اعزا کی 12ویں مجلس ہے اور کربلا تجلی گاہ تولا و تبرہ یا کربلا تجلی گاہ تبرہ اور تولا کے عنوان سے
ہماری گفتگو تقریباً اپنے آخری پڑاؤ پر ہے، کل ایک اور مجلس ہے اس سلسلے کی آخری، لیکن جیسا کہ پہلے بھی میں نے مجلس کے سلسلے کے آغاز میں کہا تھا کہ بہت ساری باتیں رہ جائیں گی، وہی ہوا کہ بہت ساری آیتیں اس سلسلے میں جو تولا کو قرآن مجید میں بیان کرتی ہیں، جو تبرہ کو قرآن مجید میں بیان کرتی ہیں، متعدد آیتیں، کم سے کم 6 آیتیں تو لکھی تھی میں نے، اور اس کے بعد تولا کی علامتیں، تبرہ کی علامتیں، یہ ساری چیزیں رہ گئیں اور رہ جائیں گی، لیکن یہ بہرحال بسیط موضوع ہے اور ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کام پر وسیع پیمانے پر تحقیق کی ضرورت ہے، قرآن مجید سے، معصومین کی روایت کے حوالے سے۔ اسی آیت شریفہ کو، جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، 2 طریقے سے آئے تھے۔ ایک جناب پیغمبر اکرم کو بھی اسوہ حسنہ کہا گیا ہے، اور جناب ابراہیم کو بھی اسوہ حسنہ کہا گیا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4، جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، اس میں رسول خدا کو اسوہ حسنہ پیش کیا گیا۔ لیکن دونوں کا فرق اگر دیکھیں تو جناب ابراہیم کو جو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے وہ مورد تبرہ اور مورد اعلان براعت میں اسوہ حسنہ کہا گیا ہے، لیکن رسول اللہ کو جو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے اس میں مورد معین نہیں ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم کس مورد میں اسوہ حسنہ ہے، بلکہ رسول خدا کے اسوہ حسنہ کو بیان کرنے کے لیے کون رسول خدا کو اپنا اسوہ بنا سکتا ہے، اس کو پیش کیا گیا۔ پیغمبر اکرم کے سلسلے میں جو اسوہ کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر ہر ایک کے لیے اسوہ نہیں ہے، ہر ایک پیغمبر کو اپنے لیے اسوہ نہیں بنا سکتا ہے، نمونہ نہیں بنا سکتا ہے۔ پیغمبر کو جو اپنے لیے اسوہ بنائے گا اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، جب کسی میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تب وہ پیغمبر کو اپنے لیے اسوہ، قدوہ، نمونہ عمل بنا سکتا ہے، ورنہ ہر ایک یہ کہہ دے کہ پیغمبر ہمارے لیے اسوہ ہیں تو کہہ تو سکتا ہے لیکن عملی میدان میں ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ لہذا آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کو آپ دیکھیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول خدا کی ذات تم لوگوں کے لیے، رسول خدا کی ذات میں تم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لکم کہا اسوہ حسنہ ہے، لیکن پھر لیمن کانا یرجو اللہ، رسول خدا کس کے لیے نمونہ عمل ہے، کس کے لیے قدوہ ہے، کس کے لیے اسوہ ہے؟ جو اللہ کی امید رکھتا ہے، جو اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے۔ یرجو اللہ، یرجو اللہ ہے، یرجو سبیل اللہ نہیں ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں، یہ بھی ایک پوری بحث ہے، قرآن مجید میں ان مباحث کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں فی سبیل اللہ بھی ہے، قرآن مجید میں فی اللہ بھی ہے، اور قرآن مجید میں فینا بھی ہے، تینوں مرحلے ہیں قرآن مجید میں، فی سبیل اللہ، فی اللہ اور فینا یا فی ہے۔ یعنی یہ اس سے پہلے بھی شاید میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک جگہ ہویت کی بات ہے، ہو کی بات ہے، فینا اسی کو آپ غائب میں پیش کریں گے تو وہ ہو جائے گا۔ تو ایک وقت ذات ہو میں فنا ہونے کی بات ہے،
ایک وقت ذات اللہ میں فنا ہونے کی بات ہے، ایک وقت فی سبیل اللہ قدم آگے بڑھانے کی بات ہے. تینوں الگ الگ مراحل ہیں. جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لے جائے گا وہ مختلف چیزوں سے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا. اللہ کے راستے کوئی ایک دے تو ہے نہیں، صراط ایک ہے لیکن سبیل مختلف ہے، سبل مختلف ہے. قرآن مجید میں صراط ایک ہے، صراط کی جمع نہیں ہے قرآن میں، لیکن سبیل کی جمع ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو سبل ہے قرآن میں، سبیل ہے قرآن میں، لیکن صراط ایک ہے قرآن میں. اسی لیے سبیل اور سبل کہا گیا ہے کہ وہی سبیل ہے، وہی سبل ہے جو سب مل کے صراط تک پہنچا دے، جو سب صراط تک پہنچا دے. الگ الگ راستے ہیں. کوئی ممکن ہے کہ فضاؤں سے اللہ تک پہنچ جائے، کوئی ممکن ہے جوش کی معرفت تک رہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر حضور نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. ممکن ہے کوئی صبح کے تڑکے کو، کوئی پاؤں پھٹنے کو، کوئی سورج نکلنے کی ادا کو توحید کی علامت سمجھ لیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری سبیلیں ہیں اللہ تک. کائنات کی آئینہ بندی اللہ نے اس طریقے سے کی ہے کہ اگر کوئی متوجہ ہوگا تو لمحے بھر میں چشم زدن میں اللہ تک پہنچ سکتا ہے. لیکن جو سورج سے، چاند سے، صبح سے اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ تک پہنچتا ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے. یہ سب خدا کی سبیلیں ہیں. یہ تو پھر بھی صبح ہے. امیر المومنین اور پیغمبر اکرم تو لوگوں کو نہایت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خدا تک پہنچا دیتے ہیں. پیغمبر اکرم جا رہے ہیں، آپ دیکھیں ایک مرحلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ باپ دادا کے رسم و رواج کو زیادہ آگے نہ بڑھاؤ اگر وہ خدا کی راہ میں نہیں ہے. تو کہتے ہیں نا لقد وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا کرتے چلے ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں. یہ رسم و رواج کی اسیری قرآن مجید اہل بیت اطہار پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ جوانوں کو کہتے ہیں کبھی اپنے بزرگوں کے راستے پر کہ جو خدا تک پہنچانے والا نہ ہو اس پر نہ چلو، بلکہ تم خود نیا راستہ ایجاد کرو تاکہ دوسرے تمہارے نقش قدم پر چلیں جو توحید تک پہنچانے والا ہو. یہ ایک طرف ہے. لیکن وہیں دوسری طرف پیغمبر اکرم فرماتے ہیں علیکم بدین العجائز، تمہارے اوپر لازم ہے کہ بوڑھی عورتوں کے دین پر عمل کرو. یہ کون سا عمل، یہ کون سا دین ہے جو بوڑھی عورتیں سکھا دیتی ہیں؟ یہ کب کہا پیغمبر اکرم نے؟ جب پیغمبر اکرم راستے سے جا رہے ہیں اور دیکھا ایک بڑھیا چرخہ چلا رہی ہے، ایک بڑھیا چرخہ چلا رہی ہے. رسول اللہ اس کے پاس گئے، اے ضعیفہ یہ بتا، عجائز عجوزہ، اے ضعیفہ یہ بتا کہ تیرے پاس خدا کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہا نبی اللہ یہ بھی کوئی بات ہے، یہی چرخہ دلیل ہے خدا کے ہونے کی. کہا یہی چرخہ ہے دلیل ہونے کی. کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھیے ابھی میں چلا رہی ہوں، یہ چل رہا ہے، جیسے ہی میں ہاتھ سمیٹ لوں گی ویسے ہی وہ رک جائے گا. تو جب یہ چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا تو یہ پوری کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چلے گی؟ یہ آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ چھوٹی سی بات ہے، اس ایک جملے میں پورا برہان نظم، برہان لین، برہان صدیقین سب پوشیدہ ہے. اس لیے ابو علی سینا نے جب بہمنیار کو منطق پڑھائی اور کہا جاؤ بازار میں دیکھو پبلک منطق جانتی ہے کہ نہیں جانتی، عکس مستفی اور عکس ناقص اور فلاں اور خطابہ اور برہان اور یہ ساری چیزیں پبلک جانتی ہے کہ نہیں جانتی ہے. بہمنیار آئے، کیا کہا؟
ابھی کوئی نہیں کچھ نہیں جانتی ہے پبلک، یہ سب ہم ہی لوگ جانتے ہیں. کہا تم پھر سے پڑھو، ابھی تمہیں نے صحیح سے نہیں پڑھا ہے. پھر پڑھایا بہمنیار کو. 3 وجود ہیں اور فلاں ہیں اور وجود ذہنی اور وجود لفظی اور وجود قدبی اور وجود حقیقی. یہ سب پڑھاتے پڑھاتے کہا اب جاؤ. اب جو بہمنیار آئے دوبارہ کہا سب جانتی ہے پبلک، لیکن ہم لوگ اصطلاحات میں بولتے ہیں، ویسے ہی عام زبان میں بولتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بات کو. تو یہ وہی ہے کہ یہ بڑھیا برہان صدیقین. آپ دیکھیں برہان نظم کو بعض لوگوں نے برہان صدیقین کہا ہے. برہان نظم کو ایک ضعیفہ نے چرخے سے ثابت کر دیا، چلانے والے کو ثابت کر دیا، نظم کو ثابت کر دیا، ایک کو ثابت کر دیا. یہ آپ دیکھیں اسی بات کو امیر المومنین نے ایک چرواہے کے لیے ثابت کیا. دیکھیں معصوم کہاں تک پہنچتا ہے. پہنچانا ہے مطلب وہ علی مرتضی نہج البلاغہ والے کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدتہ القائلون ولا یحصینا معه العدون بتجہیرہ الجواہر عرف اللہ جوہر اللہ بتشعیرہ المشاعر عرف اللہ مشعر اللہ. اس لیول پر علی مرتضی کہ اس کو سمجھنا مشکل ہے لوگوں کا. ہاں کہ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عرش لو کرسی اعلی الین یہ مسلمانوں کو کبھی سمجھ میں نہ آتی. اس لیے کہ صحابہ کی جتنی باتیں ہیں یا تو چند جملے اخلاقیات کے ہیں یا جتنے مطالب ہیں پیٹ سے آگے نہیں بڑھے ہیں. یا تو گفتگو ہے بیگن کے فضائل کی، یا تو گفتگو ہے کدو کے فضائل کی، یا تو گفتگو ہے پیاز کے فضائل کی. اس کے کھانے سے نفع ہوتا ہے، اس کے کھانے سے عقل بڑھتی ہے. اس سے آگے صحابہ کا کوئی کام نہیں بڑھا جو پیٹ کے دائرے سے آگے ہو. یہ علی ہے جس نے انسانیت کو پیٹ کے دائرے سے نکال کے اعلی الین تک پہنچایا ہے، ملکوت تک پہنچایا ہے. عرش کسے کہتے ہیں، لو کسے کہتے ہیں، ملک کسے کہتے ہیں، اعلی الین کسے کہتے ہیں، کروبیان کسے کہتے ہیں، لاہوتیان کسے کہتے ہیں، جبروتیان کسے کہتے ہیں، یہ صرف علی نے بتایا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں. صلوات پر محمد. ایک اور صلوات بھیجیے پر محمد وال. آپ پہچان رہے تو چرواہے کی حد تک توحید. آپ دیکھیں تو چرواہا جا رہا اس کو توحید سکھانا ہے. البارو تدل علی البعیر والروثۃ تدل علی الحمیر. یہ نہج البلاغہ والے علی ہیں جو اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ اونٹ کی مینگنی ثابت کرتی ہے کہ ادھر سے اونٹ گزرا ہے. یہ گدھے کی لید اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ادھر سے گدھا گزرا ہے. آپ دیکھیں تو کیسے یہ پوری کائنات ثابت نہیں کرتی ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے. محسوس کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں خدا تک پہنچنے کی ہیں، چاہے وہ جوش کی حد تک ہو، چاہے دنیا میں کس ذرے ذرے جو کائنات کے اللہ نے بنائے ہیں یہ سب اپنی جگہ پر ہیں اور مسلم ہیں. لیکن یہ سارے جو راستے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جن کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے. جن کی گردن ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اور جن کی گردن میں درد ہوتا ہے وہ ایسے سر اٹھا کے چاند نہیں دیکھ سکتے ہیں. وہ کہے میں دیکھے گا گھر میں تشت ہے تو تشت میں چاند دیکھ لے گا کہ چاند بہت اچھا ہے. آپ دیکھ رہے اور ذرا سا بڑا ہوگا نہر دریا تالاب ہوگا تو اس میں دیکھ کے خوش ہوگا اور واہ کتنا اچھا ہے چاند. آپ دیکھ رہے ہیں جتنے لوگوں کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے توحید کی وہ سب توحید کو میں کہہ رہا ہوں کہ غلط نہیں ہے، ان چیزوں سے بھی انسان اگر خدا تک پہنچ جائے تو کمال ہے اس کی حد تک. لیکن یہی کمال نہیں ہے جو یرج اللہ ہے.
یہ فی سبیل اللہ والا ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ سب سبیل الہی ہیں۔ اللہ اکبر، امیر المومنین نے اونٹ کی مینگنی کو سبیل الہی بنا دیا، خدا تک پہنچنے کا راستہ۔ یہ ہے کمال ہے علی مرتضی۔ وہ بڑھیا کے چرخے کو رسول خدا نے سبیل اللہ بنا دیا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ آپ دیکھیں وہ جوش نے اپنی تعریف کی ہے، اپنے آپ کو اہل نظر کہا ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر حضور نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ صبح کی علامت جوش کے لیے توحید کی علامت ہے۔ جس کو جوش جیسا بالغ نظر انسان، شاعر انقلاب اپنے لیے کمال سمجھتا ہے، مکتب علی مرتضی میں یہ گردن ٹوٹی ہوئی جس کی ہو، اس کی معرفت الہی ہے۔ یہ سبیل اللہ کی معرفت ہے، ایسے ایسے چلنا، یہ دیکھا اللہ تک پہنچے، وہ دیکھا اللہ تک پہنچے۔ لیکن جب معرفت یرج اللہ تک پہنچے گی تو پھر یہ معرفت چاند سے نہیں، سورج سے نہیں، سر جھکا کے نہیں، بلکہ وہاں تک پہنچے گی، یا من دل علی ذات ہی بذات۔ یہ دعائیں صبا سے بات شروع ہوگی، کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جو تجھے پہچانوا سکے، کس میں اتنا نور ہے، کتنے اتنی لائٹ ہے جو بتا سکے کہ تو ادھر ہے۔ یا من دل علی ذات ہی بذات، اے وہ ذات کہ تو ہی ہے جو اپنے آپ کو پہچانوا سکتا ہے۔ یہ علی مرتضی کی توحید ہے، جو گردن ٹوٹی ہوئی توحید نہیں ہے، بلکہ جس کی گردن بلند ہے خدا کو دیکھنے کی، وہ یہ توحید ہے۔ یہ باپ سے چلی توحید دعائے عرفہ میں بیٹے تک آئی۔ ایک سلامات بھیجیے پر محمد وا۔ باپ سے یہ توحید چلی، بیٹے تک پہنچی، اب وہاں کیا پہنچی توحید؟ کس میں اتنا ظہور ہے جو بتائے کہ تو یہ ہے۔ اب توحید دیکھیں دعائے عرفہ کی آخری کلمات۔ بھائی مراد رضا جس کو پہچانتے ہوں، ایک منطقی اصطلاح ہے نا کہ معرف کو معرف سے اجلا ہونا چاہیے۔ جو پہچانوا رہا ہے، پہچانوانے والے کو، جس کو پہچانوا رہا ہے وہ زیادہ معرف کو روشن ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں دعائے عرفہ میں کہ کس میں نور ہے، کس کے پاس ایسا ٹارچ ہے، کس کے پاس ایسا چراغ قوہ ہے، قوی چراغ ہے کہ جو ایسے لائٹ مارے اور کہ یہ اللہ ہے۔ جب سارا نور تیرے پاس ہے تو پھر کون ہے جو بتائے کہ تو کون ہے؟ یہ تو ہے کہ جس کی طرف نور پھیلا دیتا ہے اس کو سب پہچان لیتے ہیں جب ان کے نور کو اپنے وجود کے ذریعے سے نورانی کرتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ اور اس باپ سے اس بیٹے نے دعائے عرفہ جو بنیاد کربلا ہے آغاز کیا، اور اس بیٹے سے اس بیٹے نے جس کی تاریخ آج سے شروع ہوتی ہے دعائے ابو حمزہ سوالی میں شروع کیا۔ لولا انت لم ادر ما انت۔ جوش کی توحید کمال نہیں ہے کہ سورج کے نکلنے سے خدا پہچان میں آ جائے، چاند کی خنکی سے خدا سمجھ میں آ جائے۔ وہ دادا نے شروع کیا تھا، وہ بیٹے نے شروع کیا، یہ پوتے نے شروع کیا کہ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو کوئی پہچان ہی نہ پاتا کہ تو کون ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ سبیل اللہ سے اللہ کا سفر،
سبیل اللہ سے اللہ کا سفر، اللہ تک کا بھی سفر کمال نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نام ہے، ذات نہیں ہے۔ اللہ نام ہے، ذات نہیں ہے۔ اشتہار میں آپ نے مراد رضا لکھا تو مراد رضا وہ نہیں جو اشتہار میں دکھائی دے رہے ہیں، یا آپ نے پکارا مراد رضا تو اس لفظ مراد رضا میں مراد رضا نہیں ہے، یہ نام اشارہ کرتا ہے جو اس وضعیت میں اس منبر پر بیٹھے ہیں۔ اب اگر ہمارا مزاج احمد حنبل جیسا ہوتا، امام الحنابلہ جیسا، تب تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جیسے ہم اتر رہے ہیں ویسے ہی اللہ منبر سے اتر رہا ہے نا۔ امام الحنابلہ نے جب اللہ کو پہچانوایا تو کیسے پہچانوایا؟ کہا شب جمعہ میں اللہ ویسے اترتا ہے آسمان دنیا پر عرش سے جیسے میں منبر سے اتر رہا ہوں، اتر کے دکھایا۔ تو اب یہ تو شعور کی یتیمی ہے کہ انسان اتنا بھی سمجھ نہ سکے کہ اللہ اگر اترنا شروع کرے گا تو کبھی چڑھ نہیں پائے گا۔ یہ آپ نے محسوس کیا نہیں کیا؟ اللہ اگر اترنا شروع کرے شب جمعہ تو کبھی بھی اوپر چڑھے گا نہیں، اس لیے کہ سورج کبھی ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ ابھی یہاں رات ہے کہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا نام کبھی رکتا نہیں ہے۔ آپ کے یہاں ابھی مغرب ہوئی کچھ دیر پہلے، اور کہیں ابھی جو ہے وہ ظہر کی ہو رہی ہے اذان، اور وہاں کہیں صبح کی ہو رہی ہے اذان، اور وہاں جب آپ کے یہاں صبح کی ہوگی تو کہیں مغرب کی ہوگی۔ تو یہ جو سورج سے نظام عبادت نماز ہے وہ اسی لیے تو ہے کہ کائنات کے کسی گوشے میں بھی اللہ اکبر نہ رکے۔ تو اگر شب جمعہ کو اللہ اترنا شروع کرے تو اترتا ہی چلا جائے گا۔ یہ شعور کی یتیمی ہے کہ جس نے اپنے وجود کو نہیں سمجھا وہ اللہ کی معرفت سکھانے جا رہا ہے۔ یہ اللہ اگر پہچان میں آئے گا تو پھر اسی علی مرتضیٰ سے پہچان میں آئے گا۔ بیما نلتا کیفا نلتا، اے علی آپ یہاں تک پہنچے کیسے؟ کہ ہم نے اپنے دروازے دل پر ایک دربان بیٹھا دیا ہے، یہاں غیر اللہ آ ہی نہیں پاتا ہے کہ عرش الہی پر کوئی دوسرا براجمان ہو سکے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ تو اللہ ذات نہیں ہے بلکہ اللہ نام ہے، اسی لیے اللہ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے مستجمع جمیع صفات جمالیہ و جلالیہ۔ اللہ کے 999 نام یا صرف 99 نام، 1000 نام، ان سب میں اور اللہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ آپ نے قدیر کہا تو قدرت کی صفت سامنے آئی، باقی سب پوشیدہ ہے۔ ذات الہی تو ہر صفت اس کی عین ذات ہے نا، جدا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے قدیر کہا تو قدرت کی صفت آشکار، رحیم کہا تو رحم کی صفت آشکار، شافی کہا تو شفا کی صفت آشکار، محیمن کہا تو دشمن پر قابض ہونے کی صفت آشکار، باسط کہا تو مسکرانے کی صفت آشکار، قابض کہا تو نہ مسکرانے کی، سنجیدہ ہونے کی صفت آشکار۔ یہی ہے نا۔ اور اس میں ایک بحث آتی ہے تناقض اسما کی، کہ کس اسم کو کس اسم کے ساتھ جوڑ کے پڑھا جائے تو اثر ہوگا۔ یہ پوری بحث ہے تناقض اسما۔ آپ اس کو سرچ کیجئے گا، دیکھیے گا کہ اسماء الہی میں کس کا کس کے ساتھ جوڑ ہے، اور قرآن میں بھی دیکھیے اللہ نے کیسے جوڑ لگایا ہے، یہ بھی دیکھیے، وہاں سے لیجئے، وہیں سے لیا گیا ہے تناقض اسما۔ اللہ نے کس کے ساتھ کیسا جوڑ لگایا ہے۔ وہ چور والی آیت، سارق سارقہ والی آیت کے بعد کسی نے پڑھ دیا کیا کہ اللہ رحیم و کریم ہے، تو وہ عرب جانتا بھی نہیں تھا،
اس نے کہا یہ اللہ کلام ہو ہی نہیں سکتا. کہا کیوں؟ کہا اتنی سنگین آئے چور کے بارے میں کہ اس کا ہاتھ کاٹو، پھر اس کے بعد یہ آنا کہ اللہ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، مناسبت نہیں ہے. اب دیکھیں تناقض اسما. بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہے دعا پڑھانا خالی آتا ہے. بعض لوگ جن کے دماغ خر سے بھی بدتر ہیں، ممبر میں خالی دعا بتاؤ دعا بتاؤ دعا بتاؤ، یہ کر لو یہ ہو جائے گا، آج جنت مل جائے گی، کل کوثر مل جائے گا، کل مکان مل جائے گا. کیا کرتے ہیں؟ ایک ساتھ زیارت عاشورہ، نماز جعفر تیار، بڑے بڑے مجمع میں پڑھوا دیا گیا. اب اپنی بڑی خوش، نہ زیارت عاشورہ کا اثر نہ نماز جعفر تیار کا اثر. یہ اس کے اثر کو خنثی کرے گا، وہ اس کے اثر کو خنثی کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زیارت عاشورہ ہے غمآور زیارت، مصیبت زدہ کی زیارت، اثر غم ایجاد کرتی ہے. نماز جعفر تیار ہے سبک کرنے والی عبادت، سکون حاصل کرنے والی عبادت، خوشی و انبساط. جب دونوں کو ایک ساتھ ملا دیجئے گا تو نہ اس پر یہ اثر ہوگا نہ اس کا یہ اثر ہوگا. کیوں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ حدیث سنانا کمال نہیں ہے، حدیث تدری خیر من الف حدیث تروی. ایک حدیث سمجھ لو بہتر ہے اس سے کہ 1000 حدیثوں کی روایت کرو. صلوات بھیجیے بر محمد. چل رہا ہے تو فی سبیل اللہ سے اللہ کا سفر. اللہ ذات نہیں ہے، اللہ ذات کا نام ہے. اس لیے کیا کہا؟ مستجمع جمیع صفات جمالیہ و جلالیہ، جس میں تمام جمالی و جلالی، جلالی و جمالی یعنی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ، مثبت و منفی جتنے بھی اوصاف ہیں وہ بیک وقت جس میں جمع. اللہ کی یہی خصوصیت ہے، جتنے اوصاف کا آپ نام لیجئے گا سب میں وہ صفت آشکار ہوگی، بقیہ صفتیں پوشیدہ ہوں گی. لیکن جب آپ اللہ کہیں گے تو بیک وقت بقیہ تمام اوصاف بھی ہویدہ ہوں گے، اس کے اثر آشکار ہوں گے، اس کے اثر. تو دوسرا مرحلہ ہے فی سبیل اللہ سے اللہ کا. یہ بھی حد یقف نہیں ہے، یہ بھی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، اس سے اوپر بھی ہے. وہ مرحلہ ہے ہو میں فنا ہونا، وہ مرحلہ ہے ذات میں فنا ہونا. اس کو خدا کہتا ہے والذین جاہدوا فینا. یہ فینا بنتا ہے جا کے زیارت اربعین میں فی کا، یہ فینا جا کے بدلا فی کا محجتا. وہ جو وہاں کا والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری ذات میں مجاہدہ کرتے ہیں، وہ ذات کا مجاہدہ آیا زیارت اربعین میں فیکا بن کے. حسین ابن علی کون ہے؟ کون ہے حسین ابن علی؟ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا خون ہدیہ کیا تیری ذات میں. کیوں ہدیہ کیا؟ کتنے بے خرد ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں محرم میں اصلاح کی بات نہ کیجیے. کتنا بڑا حرام لقمہ کھایا ہے ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ محرم میں اصلاح کی بات نہیں ہوگی. کیوں؟ محرم میں اصلاح کی بات نہ کیجیے. حسین ابن علی سے لے کے امام صادق علیہ السلام تک امام حسین نکلے تو کہا خرجت لطلب الاصلاح، اور اسی طلب الاصلاح کو جب امام جعفر الصادق علیہ السلام نے زیارت اربعین میں پیش کیا، کیوں؟ تیری ذات میں اپنا خون بذل کیا، فیکا میں، ہو کی ذات میں، اللہ میں نہیں، سبیل اللہ میں نہیں، ہو میں. کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں کی اصلاح نہ ہو.
اصلاح کہتے کسے ہیں؟ جو ڈوب رہا اس کو بچا لیا جائے. اور کیا ہے اصلاح؟ جو ڈوب رہا ہو, جو بھنور میں پھنسا ہو, اس کو ہاتھ پکڑ کے نکال لیا جائے. اسی کو تو اصلاح کہتے ہیں. جان بچانا ڈوبتے ہوئے. اب یہ پھر ایک بحث ہے. کھیل سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے. آپ دیکھیں, کھیل سے اگر آپ بچے کو روکیے گا تو کیا ہوگا؟ آپ یہ کھیل سے منع کیجئے گا, وہ جا کے پب جی کھیلے گا, وہ جا کے گیم کھیلے گا, وہ موبائل پر ڈٹا رہے گا. آپ کہاں سے روکیے گا؟ جناب یعقوب نے روکا نا کھیل سے. قرآن کہتا ہے نا ہم لوگ جائیں گے کھیلیں گے کودیں گے. کہا نہیں تم لوگ کھیلو کودو گے اور وہ بچہ بھیڑیا کھا جائے گا. تو لقمہ دیا جناب یعقوب نے اور اسی کو آگے ان لوگوں نے پیش کر دیا. کبھی ظالم کو لقمہ نہیں دینا چاہیے. جناب یعقوب نے, آپ کو یہ نہ کہتے کہ جناب یعقوب کی توہین کر دی. یہ سب بھی تو چلتا ہے نا. پوری مجلس سے یہی ہے کہ اتنی سی کلپ نکلے گی اور وہ جناب یعقوب کی ہو گئی توہین, ختم پوری مجلس. ہم دیکھ رہے ہیں یہ معصوم نے کہا ہے کہ اگر جناب یعقوب نے یہ جملہ نہ کہا ہوتا تو یہ آ کے یہی نہیں دوہرا دیتے کہ بھیڑیا کھا گیا. تو کھیل کے لیے روکا نہیں جا سکتا ہے, لیکن کھیل کی تہذیب کیا ہے یہ بتایا جا سکتا ہے. لہذا قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, معصوم کیا کہتے ہیں؟ کھیلو, لیکن کیا کھیلو؟ تیر اندازی. نشانہ پکا ہو تاکہ دشمن سامنے آئے تو مادی دشمن ہو مانوی دشمن ہو, نشانہ تمہارا پکا رہے. تم کو کس کے اوپر اٹیک کرنا ہے یہ معلوم رہے. دوسرا کھیل سیکھو تیراکی. تیراکی کا ہدف کیا ہے؟ ڈوبتے ہوئے کو بچانے کا جذبہ آئے گا. دیکھیں استنقاذ کا جذبہ آئے گا. استنقاذ کیا؟ ڈوبتے ہوئے کو بچانے. جو ماہر تیراک ہوگا اگر وہ بے غیرت ہوگا تب تو کھڑا رہ سکتا ہے. کوئی ڈوب رہا ہے اور کوئی ماہر تیراک ہے تو یہ تیراک, یہ تیرنے والا اگر بے غیرت ہے تب تو یوں کھڑا دیکھتا رہے گا, فوٹو کھینچتا رہے گا, ویڈیو بناتا رہے گا, کیسے ڈوب رہا ہے, کس پل میں ڈوبا, سب کچھ کرتا رہے گا. لیکن اگر اس کے اندر ذرہ برابر غیرت ہے تو پھر یہ ڈوبتے ہوئے کو بچا لے گا. یہ ماہر تیراک کی علامت ہے. گھوڑے سواری, انسان چابک رہے, انسان تیز رہے, دشمن کو دوڑانے کا ہدف جانتا ہو, کیسے دوڑایا, یہ سارے کھیل ہیں. دشمن کے بنائے ہوئے کھیل انسان کو فزیکل کمزور کر دیتے ہیں. دین کا بتایا ہوا کھیل ہمیشہ دشمن کو دوڑانے کے لیے ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو امام حسین نے کیوں قربانی دی؟ تیری ذات میں لیستنقذ عبادک عن الجہالہ وحیرت الضلالہ. امام حسین نے کیوں قربانی دی؟ تاکہ تیرے بندوں کو, کون ہے جو خدا کا بندہ نہ ہو؟ جب بندہ کہا تو دائرہ وسیع ہو گیا. فرعون کو بھی اس نے سمیٹ لیا, یزید کو بھی اس نے سمیٹ لیا. اللہ اکبر. امام حسین یزید کو بھی بھنور سے نکالنا چاہتے تھے, یزیدیوں کو بھی بھنور سے نکالنا چاہتے تھے, لیکن چونکہ اتنا حرام کھایا تھا اس نے, ذات سے لے کے عمل تک پورا وجود چونکہ اس کے حرام کا تھا, اس لیے زینب کبریٰ نے کہا جانتا ہے تو کیوں آیت الہی کو جھٹلا رہا ہے؟ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ. جب آہستہ 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 انسان حرام کھاتا رہتا ہے
برائیاں کرتا رہتا ہے تو اس کی آخری حد یہ ہوتا ہے کہ خدا کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے. حسین ابن علی نے روز عاشورہ تک، اگر کل موقع ملا ہم کو تو شام والی مجلس میں جو حرم میں ہے اس میں امام حسین کے روز عاشورہ کے خطبے کو ہم پڑھیں گے جو اس موضوع سے متعلق ہے. آپ وہاں دیکھیے گا، یہاں صرف سن لیجیے. عاشور کے دن تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ لوگ آ جائیں، لوگ یہ مارکا ختم ہو جائے، ہدایت کی طرف آ جائیں. چونکہ حسین بندگان خدا کو خدا تک پہنچانے والے ہیں. ہدایت، جہالت سے نجات، جاہلیت سے نجات، حیرت ضلالت، حیرانی اور پریشانی گمراہی سے نکالنے والا. اور جو ہدایت نہیں چاہتا ہے، جو محرم میں اصلاح نہیں چاہتا ہے، وہ عشرہ محرم میں منبر پر بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جو بنی امیہ کا کام ہے. جو بنی امیہ کے لیے امام حسین کے لیے یزیدیوں نے پروپیگنڈا بنایا تھا، وہی آج اسی افکار کے لوگ منبر پر بیٹھ کے فلسطین کے لیے شاخسانہ بناتے ہیں. فلسطین جانتے ہیں آپ کون ہے؟ باپ دادا کی آبرو کا خیال نہیں، صرف اور صرف لقمہ حرام کا اثر ہے. اتنا لقمہ حرام کھایا ہے کہ سچ بول نہیں سکتا ہے. ہمیشہ بولے گا تو منحرف بولے گا، انحراف کے ساتھ بولے گا. آپ جانتے ہیں فلسطینی کون ہے؟ ناسبی ہیں. اب وہ عاشور کے دن ایک مٹھائی بناتے ہیں جس مٹھائی کا نام ہوتا ہے عاشورہ. اب آپ جو فلسطین میں مارے جا رہے ہیں ان کا ساتھ دیجیے گا؟ کون شیعہ ساتھ دے گا جو عاشور کے دن عاشورہ نام کی مٹھائی بناتا ہو؟ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی ایسا جھوٹ کہ جس کے لیے امیر المومنین نے اس قسم کی باتوں کے لیے کہا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو یہ اللہ بھی نہیں جانتا ہے. ایسی بات ہے بعض جگہوں پر امیر المومنین نے جب معاویہ کی کہ جھوٹ کو پیش کیا ہے تو کہا یہ ایسی بات ہے جس کو اللہ بھی نہیں جانتا ہے. اور جب جناب عمار کے لیے کہا کہ ہم نے تھوڑی قتل کیا ہے، وہ تو علی نے قتل کیا ہے، تو حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر رسول اللہ بھی حمزہ کے قاتل ہیں. اس لیے کہ وہی تو لے کے آئے تھے حمزہ کو رسول اللہ جنگ احد میں. جیسے ہم عمار کو لے کے آئے ہیں ویسے رسول اللہ حمزہ کو لے کے آئے تھے. جھوٹ جس فلسطین میں یا حسین کے نعرے کے ساتھ پبلک آگے بڑھ رہی ہے، یا زینب کے ساتھ پبلک آگے بڑھ رہی ہے، یا عباس کے ساتھ پبلک آگے بڑھ رہی ہے، یا علی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا جھوٹا الزام، وہ بھی عشرہ محرم کے منبر سے. اور رہبر معظم نے تو پہلے ہی بتا دیا تم جیسے جھوٹوں کا چہرہ صاف کرنے کے لیے. کل بھی تم جھوٹے تھے جب لعنت بھیج رہے تھے، آج بھی تم جھوٹے ہو جب جھوٹ گڑھ رہے ہو. تو پہلے ہی بتا دیا کہ اگر فلسطین کو کوئی بچا سکتا ہے تو صرف شیعی تفکر بچا سکتا ہے. فلسطین اگر بچے گا تو صرف علوی تفکر سے بچے گا، کوئی دوسرا تفکر نہیں ہے جو فلسطین کو نجات دلا دے. اس لیے کہ جتنے تفکر ہیں وہ بنی امیہ کا تلوہ چاٹنے والے ہیں. صرف علوی تفکر اور شیعی تفکر ہے جو بنی امیہ کے چہرے پر زناٹے دار تماچا لگاتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو سبیل اللہ سے اللہ، اللہ سے ذات ہو کا سفر جو طے کرتا ہے اس میں اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے. جو حرام لقمہ کھا کھا کے ظالموں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا رہتا ہے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے کو تیار ہوتا ہے، اس کے پاس جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. جو ذات الہی میں فنا ہوتا ہے وہ خود موت کے دریا میں ڈوب کے دبی کچلی انسانیت کو باہر نکال لاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے
اب بات شروع کرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک اور صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. اب 9 محرم کی حد والی تو مجلس ہم پڑھیں گے نہیں 2 گھنٹے کی، وہ تو اسی دن ہو گئی، اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ اس کو آپ لوگوں نے سن لیا. ہاں واقعی اتنے تھکے تھکائے لوگ اور آخر تک سنتے رہے، یہ واقعا شکر الہی ہے. اللہ سب کے حوصلوں کو سلامت رکھے، ورنہ ہم سما خراشی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. نہ میرے پاس ایسی کوئی زبان ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسا لب و لہجہ ہے، نہ کوئی خطابی انداز ہے. بولتے ہیں آپ سن لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو یہ آئے شریفہ تولا کس چیز کا نام ہے یہ تو رہ گیا، لیکن یہ آئے شریفہ جو آج 2 آیتوں کا مقایسہ کیا، ہم نے تقابلی جائزہ لیا. ایک سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 اور ایک سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4، کہ رسول خدا کے اسوہ ہونے میں اور جناب ابراہیم کے اسوہ ہونے کے درمیان فرق کیا ہے. جناب ابراہیم جو اسوہ ہیں وہ مورد اسوہ معین ہے کہ کس مرحلے میں یہ اسوہ ہے، اور وہ اسوہ ہے تبرہ. ابراہیم کا اسوہ کا مورد معین ہے کہ تبرہ میں، اعلان برات میں، اور برات کی 3 قسموں میں جو شروع دن سے پڑھتے چلا آ رہا ہوں، جو 9 محرم کو عرض کیا. فکری طور پر بھی، لسانی طور پر بھی، عملی طور پر بھی. یہ آیت شریفہ جو سورہ ممتحنہ کی ہے، یہ اصل آج کی گفتگو جو میں بات تمام کیے دیتا ہوں. یہ آیت شریفہ جو سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے، یہ کھلم کھلا کافروں کے لیے ہے. جناب ابراہیم نے بھی بت پرستوں سے کہا، لیکن آیا یہ آیت شریفہ صرف بت پرستوں سے معین ہے؟ کفرنا بکم بدا بیننا و بینکم البغضاء والعداوہ، یہ صرف ان کے لیے یا دائرہ وسیع ہے؟ جو بھی الہی افکار سے ٹکرائے، جو بھی حسینی افکار سے ٹکرائے، جو بھی علوی افکار سے ٹکرائے، اس کے لیے یہ آیت ہے. اور کھلم کھلا آنے کا نام ہے تبرہ، نرغے میں رہنے کا نام ہے تبرہ. آپ جا کے پڑھیے اس آیت شریفہ کے ذہن. یحییٰ ابن ام طویل 4تھے امام کے خاص صحابیوں میں شمار ہوتے. اب بعض لوگوں یحییٰ ابن عمر یا یحییٰ ابن عمر جو بھی ہے، لیکن معروف ہے اپنی ماں کے نام سے یحییٰ ابن ام طویل. آج جا کے اس کو گوگل پر آپ سرچ کیجئے اور نجاشی کے یہاں جا کے ان کے اوصاف پڑھیے. ایک طویل قامت انسان، اور ساتھ میں پہلوانی صفت، بالکل پہلوان جیسا انسان. اور اس کا کام کیا ہے اس جوان کا؟ اس کا کام ہے کہ اسی آیت شریفہ کی تلاوت کرتا ہے مروان کے سامنے اور عبد الملک ابن مروان کے سامنے. اور کس زمانے میں؟ زمانہ دیکھیے آپ، کون سا زمانہ ہے؟ 4تھے امام کا زمانہ. 4تھے امام کا زمانہ یعنی کربلا کے بعد کا زمانہ، کہ کربلا کو اب ڈھونا پڑ رہا ہے بنی امیہ کو. اب کربلا بنی امیہ سے دھوئے نہیں آگے بڑھ رہی ہے، اور آج تک بنی امیہ صفت کربلا کو ڈھو رہے ہیں. کبھی اس بہانے، کبھی اس بہانے، کبھی اس بہانے، کبھی اس بہانے. تاریخ کے ایک سے ایک دھوبی ملیں گے آپ کو، ایک سے ایک لانڈری میں ایک سے ایک خاندانی دھوبی ملے گا آپ کو کہ جس نے اس دھبے کو مٹانا چاہا. کسی طریقے سے یزید کے گناہ کا یہ دھبا مٹ جائے، لیکن جتنا یہ دھبا مٹانے کی کوشش کی گئی،
ابن زیاد کی طرح اس دھبے سے بدبو آنے لگی. دیکھا نا, یہ خون حسین کا اثر ہے. ایک کبوتر پہ پڑتا ہے اور کبوتر سے ایک مفلوج لڑکی پر وہ گر جاتا ہے تو وہ صحت مند ہو جاتی ہے. یہ مثبت اثر ہے. اس لیے کہ قرآن مجسم کا نام ہے حسین, حقیقت قرآن کا نام ہے حسین. فی اللہ اور فیکا میں اپنے آپ کو فنا کر دینے کا نام ہے حسین. اس لیے اس میں الہی صفت ہے, قرآنی صفت ہے. قرآن کیا ہے؟ فیہ شفاء للناس. قرآن سب کے لیے شفا, لیکن ولا یزید الظالمین الا خسارا. ترجمہ تو اس کا یہی ہے کہ ظالم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, صرف خسارے کے. لیکن اگر اس کو اردو میں یزید کو یزید رہنے دے, ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. تو اس کا مطلب اردو میں رہنے دیں اگر یزید کو یزید, تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن سے یزید نقصان کے علاوہ کچھ اور نہیں اٹھائے گا فائدہ. یہی خون حسین ہے. چند واسطوں سے کسی مفلوج لڑکی پر ٹپک جائے تو وہ صحت مند ہو جائے. یہی ذات حسین ہے کہ اگر پانی کو حسین چھو دے تو ہند صحت مند ہو جائے. اور یہی خون حسین ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ عبید اللہ ابن زیاد کی ران پر ٹپک جائے تو اس کے وجود کو بدبودار بنا دے. اتنا بدبودار بنا دے کہ جو قاتل ابن زیاد ہے وہ کہے کہ جس کو میں نے مارا ہے پہچانتا نہیں. اتنا ڈر کے آیا تھا, اتنا اسلحے سے لیس آیا تھا, اتنا خود لے کے آیا تھا, اتنا زہرا پر باندھ کے آیا تھا کہ کوئی پہچان نہیں پایا. لیکن قاتل نے کہا ہو نہ ہو, جس کو میں نے قتل کیا ہے وہ ابن زیاد ہے. اس لیے کہ اس کے پاس سے ایسی بدبو آ رہی تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا. معلوم ہوا یہ خون حسین ہے جو قرآن کا اثر رکھتا ہے. کوئی حسین سے توسل سے جائے تو صحت ملتی ہے, ابن زیاد صفت آئے تو ایسی بدبو نصیب ہوتی ہے. صلوات بر محمد. تو یحییٰ ابن ام طویل اسی ہے شریفہ کی, جہاں دیکھیں کہاں اب اس کے اوپر بس وقت نہیں ہے, انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کل انشاءاللہ کہ تبرہ کی جگہ کہاں پر ہے, کہاں پہ تبرہ کی جگہ, اصلاح کی جگہ پر کہاں ہے, تولا کی جگہ کہاں ہے. آج یہاں تک دیکھ لیجیے, چوتھے امام کے زمانے میں اختناق, جہاں بنی امیہ قتل حسین, اور آج تک میں نے کہا چھپانا چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے, یہ بہانہ وہ بہانہ, اور سب نے یہ کہا, بہت سارے نے کہا, سب نے تو نہیں, کہ یزید پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے, ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے, ہمیں کیا ہے لعنت. یہ بھائی ہم کسی کے ٹھیکیدار تھوڑے ہیں, اور وہ بھی اللہ کا کون ہے ٹھیکیدار, کہ جو اللہ کو سمجھائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اللہ پاک, اللہ تعالی سب کی جن کی عقلوں پر لگا ہے تالا, خدا نہ کہو اللہ کہو. آپ دیکھیں سب باتیں. بہرحال تو اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے بھائی یزید کو, تو اللہ کو کون سمجھانے والا ہے کہ اللہ تو نے یہ کام غلط کیا؟ یہ کون سمجھائے گا اللہ کو؟ جس عبادت گزار کو چاہے جہنم میں ڈال دے اس کی مرضی, جس بدکار بد دین بدسرش بد فطرت کو چاہے جنت میں ڈال دے اس کی مرضی. ہم سے کیا مطلب, ہم کو تو اتنا کرنا ہے جتنا اس نے قرآن میں بتایا ہے, اس سے زیادہ ہم کو کچھ نہیں کرنا. اس نے کہا ظالم پر لعنت بھیجو, یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں. اس نے کہا فاسق لعنتی ہے, اس سے بڑا کوئی لعنت فاسق نہیں.
فاجر لعنتی ہے، اس جھوٹے پر لعنت ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں دنیا میں. خاندانی جھوٹا ہے، باپ دادا جھوٹے اس کے، جھوٹا ہے. اب وہ تو وہ جھوٹا ہے. سیدہ زینب سے کلام عرض کریں گے کہاں تبرہ کیا جاتا ہے. زینب کبریٰ نے کیسے تبرہ کیا؟ لعن اللہ من رکبک علی رقاب المسلمین. صرف تجھی پر تھوڑی لعنت ہے، ان سب پر لعنت جنہوں نے قسطوں میں تجھ کو مسلمانوں کی گردن پر سوار کیا. اور یہی ڈر ستا رہا ہے لوگوں کو، اس لیے کہ یہی سب سے کمزور دیوار ہے دشمنان اہل بیت کی. جو اس دیوار میں لکھنا کر دے، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. اور جن جن لوگوں نے منع کیا کہ یزید پر لعنت نہ بھیجو، انہوں نے کہا کہ یزید پر لعنت اگر بھیجو گے تو لعنت رکے گی تھوڑی. یزید پر کی لعنت اگر یزید پر رک جاتی تو صحابہ کی کنواری لڑکیاں ماں بن گئیں، کوئی یزید کو لعنت نہیں بھیجتا. خانہ کعبہ جلا دیا گیا، کوئی یزید پر لعنت نہیں بھیجتا. حسین کو چھوڑیے، حسین تو مظلوم ہے. اب یہ چیزیں تو سب کو ہیں. صحابی کی بیٹی کو ہم کچھ کہہ دیں تو قیامت آ جائے، اور یہ تو صحابہ کی بیٹیاں ہیں. آپ دیکھیں تو لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے اور کہا ہے کہ یزید کو برا بھلا کہو، یہ تھا خراب تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، سب کچھ تھا، لعنت نہ بھیجو. اس لیے کہ اگر لعنت کا دروازہ کھلا تو پھر یہ بند نہیں ہوگا. جس نے یزید کو یہاں تک پہنچایا ہے، چاہے باپ ہو، چاہے دادا ہو، چاہے خلیفہ ہو، سب لعنتی بنے گا. بزرگوں کو بچانے کا یہی طریقہ، یزید پر لعنت نہ بھیجو تاکہ بزرگوں کی عزت بچی رہ جائے. صلوات بر محمد. بے شمار لا. تو یا شریفہ فقط لا الہ الا اللہ نہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے. یا شریفہ یحییٰ ابن ام طویل نے بتایا کہ دعوے دار اسلام جو ہوں اور ان کا حسینیت سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ بھی اسی آیت کے زمرے میں آتے ہیں. یہ آیت پڑھتے تھے تو ان کو کیا دیا گیا؟ مروان نے لا کے ان کو کھانا کھلایا. ہاں بیٹھے تم بہت اچھی آیت پڑھے، کیا کہنے ہیں. بالکل نہیں نہیں نہیں، تبرہ کرنے میں لڈو نہیں ملتے ہیں. ہاں، پیڑا نہیں کھلایا جاتا ہے، پان نہیں کھلایا جاتا ہے جی. اس میں پیر کاٹے جاتے ہیں، اس میں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. وہ پہلوان، وہ جیوٹ، وہ جواں مرد، وہ حسینی، وہ علوی، وہ اس اختناق کے دور میں امام کا جاں باختہ صحابی، دل باختہ صحابی، وہ جہاں مروان کو دیکھے کہ انہا برا کفرنا بدا بیننا و بینکم البغضاء والعداوہ. پڑھیے جا کے، میری بات کا یقین ہے، یہ حوالے دے دیے. یحییٰ ابن ام طویل سرچ کیجئے، اور کہیں آپ کو نہ ملے تو رہبر انقلاب کی تفسیر ممتحنہ دیکھ لیجئے، کل جا کے خرید لیجئے گا، وہاں آپ کو مل ہی جائے گا. اتنی دور نہیں جانا چاہیے آپ، وہاں یہ مل جائے گی روایت آپ کو جو اس آیت کے ذیل میں انہوں نے پیش کیا ہے. اور بتایا ہے کہ اس آیت شریفہ کو استعمال کر کے یحییٰ ابن ام طویل نے بتایا کہ فقط جو لا الہ الا اللہ نہ کہے اسی پر تبرہ نہیں ہے. جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو لیکن حسینی افکار سے ٹکرائے، علوی افکار سے ٹکرائے، اس کے اوپر بھی تبرہ ویسے ہی واجب ہے جیسے یحییٰ ابن ام طویل نے کی ہے. صلوات بر محمد.
لیکن اس کے لیے خون جگر پینا پڑتا ہے، اس کے لیے سینہ سپر کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے یحییٰ ابن ام طویل جیسا سینہ چاہیے، اس کے لیے علی اکبر جیسا سینہ چاہیے، اس کے لیے زینب کا دل گردہ چاہیے۔ آج کی رات وہ قیامت کی رات ہے کہ اے کاش دنیا میں یہ رات نہیں آئی ہوتی۔ آج کی رات آپ جانتے ہیں اہل حرم کو کہاں ٹھہرایا گیا؟ مسجد حنانہ میں۔ مسجد حنانہ کو مقام رسول حسین بھی کہتے ہیں نا؟ کیوں کہتے ہیں مقام رسول حسین؟ اس لیے کہ آج کی رات حسین کا سر مسجد حنانہ میں رکھا گیا تھا۔ اب مسجد حنانہ جو لوگ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نجف سے کتنے فاصلے پر۔ اب بیٹی کو آپ تصور کیجئے، بیٹی جب دور سے کہیں آتی ہے تو سب سے پہلے کوشش کرتی ہے کہ باپ کی قبر پر پہنچے۔ زینب کی مظلومیت دیکھیے، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ زینب کے دل کی کیفیت کیا، لیکن مشاہدات کہتے ہیں کہ جب زینب کبریٰ پہنچی ہوں گی مسجد حنانہ تو بلک بلک کے روئی ہوں گی، بابا زینب کتنی مظلومہ ہے تمہاری قبر اطہر کے قریب، 20 سال کے بعد آئی ہے زینب۔ 40 ہجری میں جو زینب گئی ہے مدینے تو اب سن 61 ہجری میں زینب پہنچی ہے پھر کوفہ سے پہلے نجف، اب مسجد حنانہ کے پاس۔ اے بابا آؤ اس رات میں زینب کا حال پوچھو۔ اے بابا اسی کوفے میں جب زینب پہنچی تھی تمہارے زمانے میں بابا تو یاد ہے بابا عصر کے وقت پہنچی تھی، حسن مجتبیٰ نے پیک کو بھیجا تھا کہ کیا کوفے میں زینب کو داخل کر دیں؟ تمہیں نے تو کہا تھا بابا رات کا اندھیرا ہونے دو، نبی کی نواسی ہے، فاطمہ کی جائی ہے، ارے اجالے میں نہ آئے بلکہ اندھیرے میں آئے۔ اے بابا 20 سال کے بعد یہ دن آیا، رات کے وقت زینب پہنچی ہے دروازہ کوفہ پر۔ ابن زیاد کہتا ہے دن ہو جانے دو تاکہ برائے ناصر زینب کو مجمع عام میں لے کے آیا جائے۔ بس زینب حسین کی محبت آپ جانتے ہیں کیسی ہے، کیا گزر گئی زینب، کیا گزر گئی حسین پر کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ دیکھیں بھائی بہن کا رابطہ ایسا ہے کہ 20 سال کے بعد بھی بھائی بہن ملے تو ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ اور زینب کون بہن ہے؟ زینب کون سی بہن ہے؟ ولادت سے لے کے شہادت تک زینب و حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب رسول اللہ کے پاس جناب سیدہ لے کے جاتی ہیں تو کہتی ہیں یا رسول اللہ اس لڑکی کی، اس بیٹی کی حالت سمجھ میں، چھوٹی سی آغوش میں، گود میں، اس بچی کی حالت سمجھ میں نہیں آتی، کیا ہو گیا فاطمہ؟ اس بچی کی حالت یہ ہے کہ جب تک حسین سامنے رہتا ہے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی رہتی ہے، اس کی آنکھ حسین سے ہٹتی نہیں ہے، اور جیسے ہی اس کے سامنے سے حسین ہٹتا ہے ویسے ہی چیخ مار کے رونے لگتی ہے۔ بس رسول اللہ رونے لگے۔ اے فاطمہ یہ علامتیں ہیں، یہ حسین و زینب کی محبت کی ہے۔ فاطمہ ایک دن آئے گا جب اسی حسین کے ساتھ زینب جائے گی اور اس کی مصیبت کے صدقے میں، نتیجے میں
زینب کے بال سفید ہو جائیں گے، زینب کی کمر خمیدہ ہو جائے گی. یہ ایک منظر. دوسرا منظر، شادی ہوئی، شرائط کے ساتھ شادی ہوئی جناب عبداللہ سے. 3 دن کے بعد امام حسین کی کیفیت یہ، بابا 3 دن ہو گیا زینب کو نہیں دیکھ پائے. لڑکی شوہر کے گھر میں جاتی ہے خوشیوں کے لیے. عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ 3 دن ہو گیا زینب کبریٰ کا کھلا ہوا چہرہ جیسے کملایا ہوا. تیسرے دن ہاتھ جوڑ کے زینب کبریٰ نے کہا عبداللہ 3 دن ہو گیا میں نے اپنے بھیا حسین کو ایک بار مجھے اجازت دے دو میں بھیا کو دیکھا ہوں. بھائی ادھر سے زینب چلی ادھر سے حسین چلے دونوں بیچ میں ملے. بھیا 3 دن ہو گیا زینب نے تم کو نہیں دیکھا. یہ دوسرا منظر. تیسرا منظر، جب عبداللہ مکہ پہنچے ہیں، لوگوں کے بیان کے مطابق امام حسین سے مل کے آئے اپنی زوجہ کی محمل کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زینب کو یہ خوف ہے کہ کہیں عبداللہ یہ نہ کہہ دے زینب میرے ساتھ چلو. خوف ہے زینب. ایک بار سلام کا جواب دیا. عبداللہ کے بولنے سے پہلے زینب کبریٰ نے کہا اے عبداللہ اگر تم مجھے لینے آئے ہو اپنے ساتھ جانے کے لیے تو میں تو تم شوہرے میں چلی جاؤں گی، لیکن اے عبداللہ یاد رکھنا یہاں سے زینب کا جنازہ جائے گا، زینب اپنے پیروں پر نہیں جائے گی. نہیں بی بی میری کیا مجال، میں تو حسین پر نچھاور کے لیے 2 صدقے لایا ہوں. یہ انو محمد ہے بی بی، لے جاؤ. یہ زینب دیکھ رہے ہیں آپ سلسلہ زینب کا. اب ایسی زینب جب 11 محرم کو سوار ہوئی ہے بے کجاوا اونٹوں پر تو ظالموں نے اس طرف سے گزارا جس طرف حسین کی بے گورو کفن لاش پڑی تھی. مقتل کہتا ہے کہ زینب نے وہاں پر ایسا نوحہ پڑھا کہ دشمن کی فوج بھی رونے لگی، چیخ مار کے رونے لگی. اور اب زینب جب پہنچی ہیں مقتل میں شہداء کی کہ جسدائے اطہر اور ٹکڑے ٹکڑے جسموں کے پاس، تو مقتل کہتا ہے زینب خود کو بے کجاوا اونٹوں پر روک نہ سکی. علی کی بیٹی نے خود کو اونٹ سے نیچے گرایا اور پہنچی حسین کے جسد خاکی پر، اور اب جو پہنچی ہے حسین کے ٹکڑے ٹکڑے جسم پر، وہ زینب جو آج تک حسین سے جدا نہ ہوئی ایک جملہ کہا یا اللہ فریاد انت اخی وابن امی، ارے کیا تم ہی میرے بھائی ہو، ارے کیا تم ہی میرے ماں جائے ہو، ارے اللہ فریاد ہے، ارے حسین کے ساتھ کیا ہو گیا کہ ایسی بہن دینا حسین کو پہچان نہیں پائی. دعا کر اے میرے اللہ زینب کبریٰ کی آج کی رات کا واسطہ، قیامت سے بڑی رات کا واسطہ. قیامت میں بھی یہ منظر نہیں دکھے گا، بے غیرتی قیامت میں بھی نہیں دکھے گی. یہ قیامت سے بڑا منظر ہے. اے اللہ اس منظر کے نتیجے میں امام زمانہ کے خون کے آنسو رونے کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. اس مجلس اعضا کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما. پرچم اسلام کو سربلند، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. اطباط عالیات کی حفاظت فرما. غزہ کے مظلوموں پر اپنا خاص رحم نازل.
ان ظالموں کی ذلت و رسوائی دیکھنے کا ہمیں موقع عطا فرما۔ آپ نے مسلسل سنا ہے کہ امام زمانہ آنسو کے بجائے خون بہا رہے ہیں۔ اب یہ رہ گئی بات کہ کل موقع ملا تو وہ 10 موارد جو تاثر اور گریے کے ہیں، اگر موقع ملا وقت رہا تو کل ہم وہ 10 یہاں کم سے کم بیان کر دیں گے۔ کب سے وعدہ چلا آ رہا ہے لیکن نہیں ہوا ہے پورا۔ دعا کیجئے کل موقع مل جائے تو وہ 10 موارد تو گنوا ہی دیں۔ تاثر کے جن 10 موارد کو گنوایا گیا ہے اس میں یہ والا مورد نہیں ہے کہ خون سے آنسو ٹپکے، آنسو کی جگہ پر خون ٹپکے۔ اور یہ نہیں کہا امام زمانہ نے کہ جب میرا آنسو خشک ہو جائے گا تو میں خون کے نہ لأبقین بدل الدموع دما۔ جد حسین اس کی تلافی میں کہ میں کربلا میں نہیں تھا، زیارت ناحیہ کل پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، اس کی تلافی میں کہ کل میں کربلا میں نہیں تھا، اور پھر اس روایت کی روشنی میں وہ منظر میں ہر وقت دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کرتا میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو جب میں آنسو کے بجائے خون آنکھوں سے بہاؤں۔ اب یہ کیسے خون بہتا ہے، کیا ہے اور کیا ہے آنسو کے بجائے، آیت اللہ حکیم نے کس طریقے سے اس کا جواب دیا، یہ سب اپنی جگہ پر رہنے دیجئے۔ ایک سوال یہ سوچنے کی بات ہے، کیسے آیت اللہ حکیم نے باقاعدہ کر کے دیکھا ہے۔ تو کر کے دکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کے لیول کے ہو گئے، وہ نشانی بتائیے ایسا ہو سکتا ہے، وہ معرفت۔ ایک عالم دین کو یہ فکر ہوئی کہ آخر کربلا کی، آپ قریل احسان میں یہ روایت موجود ہے، جا کے آپ دیکھ لیجئے گا، ورنہ ہم سے کہیے گا ہم دکھا دیں گے۔ یا اللہ، کہ امام زمانہ کربلا کی کس مصیبت پر خون کے آنسو رو، اوراد و اذکار اعمال کہ مولا کربلا کی کس مصیبت پر آنسو رو۔ عالم مکاشفے میں مولا سے ملاقات، اے مولا کربلا کی کس مصیبت پر آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ کیا یہ اون محمد کی شہادت کی مصیبت ہے؟ واحد شہید کربلا کا اون محمد جس کی ماں اس کے جنازے پر نہیں آئی۔ کہا نہیں، مصیبت تو بڑی ہے اون محمد کی، لیکن یہ وہ مصیبت ہے کہ اگر اون محمد زندہ ہوتے تو خون کے آنسو روتے۔ مولا یہ قاسم کی شہادت کی مصیبت ہے، واحد شہید جو 2 بار پامال ہوا، ایک بار زندگی میں اور دوسری بار شہداء بنی ہاشم کے ساتھ۔ کہا نہیں، مصیبت تو بڑی ہے قاسم کی شہادت، حسین چیخ مار کے روئے ہیں، لیکن اگر قاسم بھی زندہ ہوتے تو اس مصیبت پر خون کے آنسو روتے۔ مولا کیا یہ حسین کے جوان سال علی اکبر کی شہادت کی مصیبت ہے؟ کہا مصیبت تو بڑی ہے، واحد شہید جس کی شہادت پر حسین کے چہرے پر موت کے آثار نمایاں، حسین نے بددعا کی ہے پسر ساتھ کے۔ کہا نہیں، یہ وہ مصیبت ہے کہ اگر علی اکبر زندہ ہوتے تو خون کے آنسو روتے۔ بے چینی بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ بڑھ رہی ہے نا بے چینی، عالم دین کی بے چینی بڑھ رہی ہے۔ کہا اے مولا کیا یہ ابو الفضل عباس کی شہادت کی مصیبت ہے؟ اللہ تمام مریضوں کو شفا دے۔ پرسوں کی مجلس میں مولانا ولی الحسن صاحب موجود تھے دیر رات تک۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک تھی، آپ اتنے خم کیسے ہو؟ کہا کوئی نہیں، ہم بالکل ٹھیک تھے، یکا یک یہ حالت ہوئی۔ ڈاکٹر کے پاس جب گئے تو اس نے کہا ریڑھ کی ہڈی میں نیچے کی طرف کہیں پر ہلکا سا بال آ گیا۔ دیکھ رہے اتنا صحت مند انسان جو بھی تھا، ریڑھ کی ہڈی میں ہلکا سا کہیں پر نیچے کی طرف بال آ گیا، جھک کے چلنے لگا۔ اور اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، الان انکسر ظہری، کھڑے قد حسین بیٹھ گئے، ون قطار رجائی، میری امید ٹوٹ گئی بھائیا۔ کہا نہیں، مصیبت تو بڑی ہے، مصیبت تو یہ بڑی ہے،
لیکن اگر عباس بھی زندہ ہوتے تو خون کے آنسو روتے۔ کہا مولا کیا یہ علی اصغر کی شہادت کی مصیبت ہے جو حسین کے لیے سب سے سنگین مصیبت تھی؟ قبر پر بیٹھ کے حسین رونے لگے، آستینیں پلٹ لی حسین نے، آپ کو پکار لیا، اللہ تکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابا یرحمونی۔ کہا مصیبت تو یہ بہت بڑی ہے، علی اصغر کی شہادت کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اگر علی اصغر بھی زندہ ہوتے تو خون کے آنسو روتے۔ اب ایک بار تڑپ کے عالم دین پوچھتے ہیں مولا کیا یہ حسین کی شہادت کی مصیبت ہے؟ جب زمین کربل کو جھٹکے لگ رہے تھے، جب کوہرات کا پانی نیزوں اچھل رہا تھا، جب ہاتف غیبی کی آواز آ رہی تھی الا قد قتل الحسین بکربلا الا قد ذبح الحسین بکربلا، جب آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی، جب زمین سے خون کی بارش ہو رہی تھی، کہا یہ مصیبت تو بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اگر حسین بھی زندہ ہوتے تو خون کے آنسو روتے۔ تڑپ گئے عالم دین، مولا نہ قاسم کی مصیبت، نہ محمد کی مصیبت، نہ علی اکبر کی مصیبت، نہ عباس کی مصیبت، نہ علی اصغر کی مصیبت، نہ حسین کی شہادت کی مصیبت، تو کربلا کی کون سی مصیبت آپ کو خون کے آنسو رو رہی؟ آواز دی 11ویں کو زینب کبریٰ کا بے مخناؤ چادر تیار بدیار پھرایا جانا، ارے یہ وہ مصیبت ہے جو مجھے خون کے آنسو رلا رہی ہے۔ شمر آگے بڑھا، زینب آؤ میں سوار کر دوں، آواز دی تم ہٹو، اے ام کلثوم آؤ زینب سوار کرے، اے ام فروا آؤ زینب سوار کرے، اے ماں کی کنیز فضا آؤ زینب سوار کرے، سب کو سوار کر چکی، وَنَظَرَتْ یَمِینًا وَشِمَالًا، رقیہ ترائی کا مدینے سے لانے والے بھیا، آج تیری زینب سوار، لوہت کی آواز، بیڑیوں کی آواز، کبھی اماں کوئی نہ ملے گا، آج میں سوار کروں گا۔ لو زینو لے بانے سوار تو کر دیا،